السلام علیکم۔ تنویر سید کی باتیں اور تنویر سید کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھوڑا غیر حاضری لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت۔ اصل میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ میں کراچی میں ہوں اور شوٹس چل رہے ہیں، تو شوٹنگ جب ہوتی ہے تو پھر جب ہم شوٹ سے واپس آتے ہیں تو کیونکہ تھکا دینے والا کام ہے تھوڑا، تو اس لیے پھر ہمت نہیں ہوتی کہ یہ سارا ارینجمنٹ کر کے تو پھر آپ سے بات بھی کی جائے۔ تو آج کل بارشوں کی وجہ سے کچھ بریک ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں آپ سے دوبارہ رابطے میں آیا جائے۔ تنویر سید کی باتیں اصل میں کوئی بہت زیادہ ان میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کمپلیکیٹڈ بات میں نہ کروں، ایسی بات نہ کروں جو وہ بہت زیادہ مطلب سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہوں، یا جو عام آدمی جو مجھ جیسا، میں کیونکہ خود عام آدمی ہوں اس لیے میں عام آدمی کی ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معبود سے رابطے میں رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ میں یہ بات میں جنرلی اس لیے کرتا ہوں کہ میرا جو ویور ہے وہ صرف مسلمز نہیں ہیں بلکہ پاکستانی ہیں، اور بلکہ ساری دنیا، یہ کیونکہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا میں جس کی رسائی ہے، تو خاص طور پہ جو فرائض ہیں ہمارا مذہب ہم پہ، اس نے کچھ فرض عائد کیے، کچھ چیزیں فرض ہیں ہم پہ۔ جیسے ہم مسلم ہیں تو ہم پہ نماز فرض ہے، ہم پہ روزہ رکھنا فرض ہے، ہم پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور دیکھیں نا، فرض کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ موبائل فون ہے جس پہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اسے چارج کرنا فرض ہے، اسے چارج نہیں کریں گے یہ کام نہیں کرے گا۔ تو رب العزت نے، ہمارے خالق نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ فرض اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو ہم اس طرح سے ایز اے ہیومن بینگ جو ہمارا جو پوٹینشیل ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکیں۔ تو فرض کیا ہے؟ نماز کا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اس کی کریونگ نہیں ہوتی، وہ اس کو بہت زیادہ مطلب اس کو سجدے کرنے والے فرشتے موجود ہیں، اس کو رکوع کرنے والے فرشتے موجود ہیں، اس کے سامنے قیام پذیر فرشتے موجود ہیں، اور جو ہے وہ سب کچھ موجود ہے اس کے ہاں۔ یہ جو کچھ ہم پہ فرض کیا گیا ہے وہ ہم پہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم بہترین طریقے سے گزار لیں۔ یہ نماز آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نماز کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ لمبی ہو جاتی ہے، ظہر کے 12 اور فجر کے 4 اور عصر کے 8 اور مغرب کے 7 اور عشاء کی 17 رکھتے ہیں۔ بھائی اگر لمبی سمجھتے ہیں تو فرض تو پڑھ لیا کریں نا۔ فرض پڑھنے قرآن میں بھی بار بار کہا ہے اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کریں، تو کم از کم فرض نمازوں کی ضرور حفاظت کیا کریں میری جان۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ صحت مند رہیں گے، روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی۔
دیکھیں نا، آپ نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وضو کیا ہے کہ آپ کے جسم کے جو حصے اریاں رہتے ہیں، جو جن پہ کپڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، منہ ہے، سر ہے، کان ہے، تو یہ اگر ہم دن میں 5 بار انہیں دھوئیں تو جو جتنی آلائشیں ہیں، کیونکہ ہمارے چاروں طرف بہت سی آلائشیں بکھری ہوتی ہیں جو ہمارے جسم سے چمٹتی ہیں آنکھیں، تو وہ آلائشیں دھل جاتی ہیں اور اس سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ روزہ ہے، فرض ہے، یہ آپ اس حوالے سے میڈیکلی بھی دیکھیں تو جو روزہ ہے وہ ایک ایسی سمجھ لیں کہ سالانہ ایک ریفریشر کورس ہے ہماری صحت کے لیے، ہمارے معدے کے لیے، ہماری قوت برداشت کے لیے، کہ جو ہم میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، کہ روزہ اگر آپ سال میں 30 دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا جو معدہ ہے، جو اتنا سٹف ہم اس میں بھرتے رہتے ہیں، وہ تھوڑا ریلیکس کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی کے 11 مہینے جو ہیں وہ ٹھیک ورک کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برداشت کرنے کی آپ کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھوک برداشت کر سکتا ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ بھی ایسا ہے کہ وہ یہ آپ کے معاشرتی جو پہلو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص پراپر زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں سڑکوں پہ کوئی مانگنے والا شخص نظر نہ آئے، اگر ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ہمارا پورا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں سے چوری، ڈاکہ زنی اور بے ایمانی کم ہو جائے گی، بلکہ شاید ختم ہو جائے، بلکہ یقیناً ختم ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ جس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو وہ گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ لہذا ہمیں اچھا، پھر ہم ہمارے جو علماء ہیں، علماء کہنا چاہیے، جو ہمارے جو امام ہیں مساجد میں جو خطبہ دیتے ہیں، وہ جو فرائض کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ فرض پیچھے رہ جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر باقی چیزیں، مثال کے طور پہ اگر ہم نے سنتیں نہ پڑھی، نوافل نہ پڑھے، تو ہمارے فرض کسی کام کے نہیں ہیں، حالانکہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ اپنے فرضوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے؟ فرض پڑھ لو، اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہے، اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو بھائی سارا دن نوافل پڑھتے رہو، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، اور آپ جتنا اس کے ساتھ جڑتے ہیں وہ بھی اتنا ہی آپ کے ساتھ آپ کے قریب آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں، میری جو آج کے تنویر سید کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فرض پڑھ لیا کریں، روزے فرض ہیں وہ رکھ لیا کریں، زکوٰۃ فرض ہے وہ دے دیا کریں، تو آپ بہترین انسان بن جائیں گے، آپ کا معاشرہ بہت صاف ستھرا سدھر جائے گا، آپ کے جسم سے آلائشیں دھلتی رہیں گی، آپ کا جو نظام انہضام ہے، جو بیس ہے آپ کی صحت کی، وہ ٹھیک رہے گا، اور آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بہت سی برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو فرائض ہیں وہ ضرور ادا کر دیا کریں۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ چینل کا نام یاد ہے نا، تنویر سید سلامت پروڈکشنز اور تنویر سید کی باتیں۔ جزاک اللہ۔